عزیزان من، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، وہ رات کا وقت لباس اس نے بدلا تاکہ میں اپنی رعایا کو دیکھوں کہ میری رعایا کس حال میں ہے، کس عالم میں ہے۔ اب وہ بادشاہ چلا تو آگے گیا، اس نے حال یہ دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو ایک چوراہے میں موجود ہیں۔ یہ بادشاہ جب وہاں پہنچا، وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے، یہ پھر پیچھے گیا، تو آخر کار بادشاہ نے کہا بھائی میں تمہاری طرح ہوں، رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ تو وہ رک گئے۔ جب وہ رکے تو بادشاہ جو تھا اس سے ملا، بھائی خیر ہے، کیسے آنا ہوا یہاں؟ تو اب ان لوگوں نے کہا جناب ہم یہاں پر جو موجود ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے، بخوبی جانتے ہیں، ہم یہاں کسی معاملے میں کھڑے ہیں۔ تو اب بادشاہ نے کہا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب چل پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی آج کہاں لوٹ مار کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، آج یہ سامنے والی بستی جو ہے نا، اس کو ہم نے لوٹنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میں اس علاقے کا بندہ رہنے والا ہوں، تو یہ غریب لوگ ہیں، آپ اس کو نہ لوٹیے۔ تو کہنے لگا چلو یہ بائیں ہاتھ والی جو بستی ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ کہا یہ بھی غریب لوگ ہیں۔ کہا حضور یہ سامنے جو بستی ہے؟ فرمایا یہ بھی غریب لوگ ہیں۔ کہا یہ پیچھے جو بستی ہے؟ کہا یہ بھی غریب لوگ ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، جو آنے والے وہ چور تھے نا، انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں چوری بھی کرنے دیں گے یا سب کو غریب ہی بنا دیں گے؟ اب اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی بات سنیں، آج میری بات مان لو، مجھے سربراہ بنا لو، میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی جناب بتائیے۔ تو اب اس بادشاہ نے کہا جناب میری ارادہ اور منشا یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹ لیتے ہیں، محل شاہی کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مال کو لوٹ لیتے ہیں بیت المال سے۔ اور انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑی بات ہو گئی، کمال کی بات ہے، اگر واقعی بادشاہ کا خزانہ لوٹنا ہے۔ اب چل پڑے بادشاہ کا خزانہ لوٹنے کے لیے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے بھائی یہ بتاؤ، ہر ایک چور کے پاس گر ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، جس فن کا وہ فنکار ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بات اپنا چور ہے تو فن تو رکھتا ہوگا۔ تو ایک بولا جناب رات کے وقت جب کتا بھونکتا ہے تو اس کتے کی بھونک اور بولنے کو میں پہچان لیتا ہوں، یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یار کمال ہے اس بندے کے پاس، بھائی یہ فن بڑا زبردست۔ دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کیا فن ہے؟ اس نے کہا جناب میرے پاس فن یہ ہے، رات کو جس بندے کو دیکھ لیتا ہوں، جتنی مرضی سیاہ رات ہو، اندھیری رات ہو، صبح کے وقت میں وہ روشنی میں بندہ آئے تو میں پہچان جاؤں گا رات اس بندے سے میں ملا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار یہ بھی بڑا کمال کا بندہ ہے۔ تیسرے سے پوچھا بھائی حال سناؤ تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا جناب میرا فن یہ ہے کہ جب میں کمند اوپر ڈال دیتا ہوں رسی، تو پورا شہر بھی اگر اوپر چلا جائے رسی نیچے نہیں آئے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ بڑا کمال کا فن ہے۔ چوتھے سے پوچھا بھائی اپنا فن بتاؤ۔ اس نے کہا جناب میرا فن یہ ہے کہ جب ہم اندر پہنچ جاتے ہیں تو خزانہ تلاش کرنے کے لیے میں سانس کھینچتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ خزانہ کہاں پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا یار یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ چلتے چلتے آگے جا رہے، کتا بھونک گیا۔ اب بادشاہ صاحب پوچھتے ہیں ان چار چوروں سے کہ بھائی بتائیے کہ یہ کتا کیا کہتا ہے؟ اب جس بندے نے کہا جناب میں کتے کی بھونک کو پہچان جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا جناب یہ کہتا ہے چار تو چور ہیں مگر پانچواں اس میں بادشاہ ہے۔ ساتھ والے نے ایڑی ماری، اس نے کہا بندے کے پتر، اتنا چنگا بادشاہ اپنا چور ہمارے ہاتھ لگا بندہ جو ہمیں شاہی خزانہ لٹوا رہا ہے اور تجھ کو بادشاہ کہہ رہا ہے؟ عقل کا علاج کرا، بادشاہ ہے تو چور نہیں بن سکتا اور چور ہے تو بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اب آگے گئے، جس نے کمند ڈالنی تھی اس سے پوچھا بھائی کمند ڈالو، اس نے کمند ڈالی، سارے اوپر چڑھ گئے۔ اب تیسرے کو کہا بھائی سانس کھینچو، خزانہ کہاں ہے؟ اس نے سانس کھینچا، اس نے کہا یہاں خزانہ ہے۔ جب کھولا گیا خزانہ ملا، تینوں نے اٹھایا باہر لے آئے۔ جب آگے باہر تو اب تقسیم کی باری آئی، تو بادشاہ محمود غزنوی نے کہا، اس نے کہا جناب بات سنیے،
ابھی فی الوقت اس کی تقسیم نہیں کرتے، آپ مجھے اپنا نام اور پتہ لکھوا لیجئے، 1-2 دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، صاحب در خزانہ شاہی لوٹا گیا ہے، ایک بار تو ملک ہل جائے گا۔ یہ چھوٹی موٹی چوری تو ہے نہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اتنی بڑی چوری کہ بادشاہ کا خزانہ لوٹ گیا۔ تو آپ اپنا نام اور پتہ لکھوا دیجئے، تو جیسے معاملہ حل ہوگا یہیں دفن کر دیتے ہیں، پھر ہم سب اکٹھے بلا کر یہاں سے خزانہ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ کی منشا ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا تو وہ چور اپنی طرف، بادشاہ اپنی طرف محل میں گیا۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو بادشاہ نے آرڈر دیا کہ جاؤ وہ فلاں فلاں نام کے بندے ہیں بلا کے لے آؤ۔ جب آ گئے تو اب وہ بندہ جو کہتا تھا میں رات کے وقت جس کو دیکھوں صبح پہچان لیتا ہوں، جیسے وہ محمود غزنوی کے دربار میں آیا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو وہی ہے رات والا۔ اچھا، اب رات کے وقت انہوں نے اس سے بھی پوچھ لیا تھا بھائی آپ کا کیا فن ہے؟ انہوں نے کہا محمود غزنوی نے کہ بھائی میرا فن یہ ہے جب کوئی بندہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے اور لٹکنے کے قریب ہو جاتا ہے، جب میں سر ہلا دیتا ہوں تو وہ نیچے اتر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اب تو پریشانی نہیں ہے۔ جب چاروں کے چاروں چور بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوئے دن کے وقت، اب بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی حال سناؤ، چوری کی تھی؟ اب کیسے جھوٹ بولتے تھے بھائی، رات تو یہ ہمارے ساتھ شریک تھا، اب جھوٹ بولیں گے تو یہ جھوٹے ہو جائیں گے ہم اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی جناب بالکل صحیح بات ہے، ہم نے چوری کی ہے۔ اب وہ رات کو جو بولا تھا جس نے کہا کتا کہتا ہے کہ 4 چور ہیں 5واں بادشاہ ہے، اس نے کہا جناب میں نے آپ کو رات بولا نہیں تھا کہ میں نے جو کتے کی آواز سنی تھی، کتا صحیح کہہ رہا تھا کہ 4 چور ہیں 5واں بادشاہ، آپ نے میری بات کو نہیں مانا تھا۔ اب دیکھیں بادشاہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ ایک بولا، اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس نے ہمارے فن دیکھ لیے، اب اپنا فن بھی تو دکھائے گا۔ اس نے کہا ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، ان کو شرم نہیں آتی یہ چوری کرتے ہیں۔ جب لے کر گئے پھانسی کی طرف تو ساتھ ہی بادشاہ کے قریب سے گزر ہوا تو ایک کان میں کہتا ہے حضور والا آپ نے رات کو ہمارے چاروں کے فن دیکھ لیے تھے اور اپنا فن تو دکھائیے۔ حضرت بادشاہ خاموش رہے۔ جب پھانسی کے قریب ہو گئے، گلے میں رسی ڈال دی گئی، اب کھینچنے والا کھینچنے کے قریب تھا، بادشاہ نے سر ہلایا، کہا ان کو اتار دو۔ اتارا اور نگاہ مار کر کیا بنا دیا، سب کو اللہ کا ولی بنا دیا۔